بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ وسنۃ الکفن لہ ازار وقمیص ولفافۃ واستحسن المتأخرون العمامۃ ولها درع وازار وخمار ولفافۃ وخرقۃ۔ یربط بها صدیاها وکفایتہ لہ ازار ولفافۃ ولها ثوبان وخمار، الثوبان اللفافۃ والازار۔ عزیزان محترم، مرد اور عورت کے لیے سنت کفن کی مقدار کیا ہے؟ وسنت الکفن، کفن کی سنت کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ کفن کا پہنانا سنت ہے، بلکہ کفن کے اندر کپڑے کی جو مسنون مقدار ہے مرد کے لیے اور عورت کے لیے اسے بیان کر رہے ہیں، ورنہ تو مطلق طور پر کفن دینا، دفنانا، صلاۃ جنازہ یہ سب فرائض کفایہ میں آتے ہیں۔ تو مردوں کا مسنون کفن یعنی اس کی مقدار 3 کپڑے ہیں، ایک ازار، دوسرے قمیص اور تیسرے ہے لفافہ۔ یہ ازار اور لفافہ یہ 2 چادریں ہیں جو اس قدر لمبے ہو کہ میت کے سر سے پاؤں تک اچھی طرح ڈھک جائے اور اس میں مردوں کو یعنی مردے کو لپیٹا جا سکے اور اوپر سے نیچے سے باندھا بھی جا سکے، گرہ لگائی جا سکے۔ ان میں جو سب سے اوپر رہے گا لفافہ، یہ دوسری چادر جس کو ازار کہتے ہیں اس کی بنسبت کچھ اور بڑا ہو تو بہتر ہے، اور تیسرا جو کپڑا ہے جسے قمیص کہہ رہے ہیں اس کی طوالت اور لمبائی گردن سے پاؤں تک ہو، اس میں آستین نہ ہو، جس طرح زندہ لوگوں کی قمیص سینہ اور پہلو کی جانب کھلی رہتی ہے کہ چلنے پھرنے میں سہولت رہے، یہ بھی ایسی ہی ہو۔ قمیص کے سنت ہونے میں دراصل صحیح بخاری وغیرہ کی روایت منقول ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اسے آپ نے اپنی قمیص دیا اور اس میں کفنایا گیا۔ چادروں کے بارے میں اکثر روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ قمیص تھی اور نہ پگڑی۔ حضرات متاخرین نے پگڑی کے مستحب ہونے کا فتویٰ دیا ہے، بشرطے کہ میت صاحب تقوی، صاحب علم ورع، عمل و تقوی کے لحاظ سے صاحب شرف ہو۔ اس سلسلے میں اصل ان حضرات کے پاس یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے واقد رحمۃ اللہ علیہ کو قمیص، پگڑی اور 3 لفافوں میں دفن کیا تھا۔ لیکن اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ پگڑی بندوا دینا اگر اچھا عمل ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید السادات انہیں ضرور پگڑی بندوائی جاتی۔ بہرحال ہمارے نزدیک نہیں ہے، متاخرین اسے استحباب کا درجہ دیتے ہیں۔ عورتوں کا سنت کفن 5 کپڑے ہیں، 3 تو یہی ہے جو مردوں کے کپڑے ہیں، ایک ازار ہے، 2 چادریں ہیں جس کو لفافہ بھی کہتے ہیں اور ایک قمیص، اور مزید 2 کپڑوں کا اضافہ ہے سنت کفن کی مقدار میں، ایک ہے خمار جسے اوڑھنی کہتے ہیں جس سے عورت کا سر چھپایا جائے گا، اور دوسرے ہے خرقہ، سینہ بند
جس سے عورت کے سینے اور پستانوں کو باندھا جاتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ کپڑا پستانوں سے لے کر رانوں تک ہو۔ یہ 2 کپڑوں کا اضافہ ہے عورت کے مسنون کفن میں۔ وَلَهَا دِرْعٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ، درع مانے قمیص، وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ، خمار مانے اوڑھنی، وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ يُرْبَطُ بِهَا ثَدِيَاهَا، جس کے ذریعے اس کے سینوں کو اسے باندھا جائے گا۔ وَكِفَایَتُهُ لَهُ، اور مردوں کا کفن کفایت، اِزَارٌ وَلِفَافَةٌ۔ اب کفن کفایت کا مطلب یعنی اگر مسنون مقدار کپڑوں کی نہ مل پائے تو بقدر کفایت۔ معلوم ہوا کہ کفن کی 3 قسمیں ہیں۔ مسنون کفن، یہ مردوں کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے، جن کا ابھی ذکر ہوا۔ دوسری قسم کفن کفایت، یعنی اگر مسنون کفن کا انتظام نہ ہو پائے تو جس قدر بھی ہو کفایت کرے، یعنی کافی ہو، تو مردوں کے لیے 2 کپڑے اور عورت کے لیے 3 کپڑے۔ مردوں کے واسطے 2 چادریں اور عورت کے واسطے 2 چادریں اور 1 اوڑھنی، اس طرح سے 3 عورت کے لیے کفن کفایت۔ تیسری قسم ہے کفن ضرورت، یعنی اگر اس کفن کفایت کا بھی انتظام نہ ہو پائے تو 1 ہی کپڑے میں کفن دے دے۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں میدان عرفات میں انتقال کر گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اس کے کپڑے ہی میں کفن دے دو۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی اور ان کا ایک ہی کمبل تھا، اس میں ہی انہیں کفن دیا گیا۔ تو یہ کفن ضرورت ہے، بر وقت جو موجود ہے اسی سے کام پورا کیا جائے۔ وہ کفایتہ لہو، مردوں کے لیے کفن کفایت، ازار و لفافہ، 2 چادریں، ایک کا نام ازار ہے، دوسری کا نام لفافہ ہے۔ لفافہ ازار کی بنسبت کچھ زائد ہو، جو میت کے بالکل باہر کے حصے میں ہوگا، کیونکہ نیچے اور اوپر والے حصے میں گرہ بھی لگانی ہے۔ ولہا، اور عورت کا کفن کفایت ثوبان، 2 کپڑے، یعنی یہی ازار اور لفافہ، اور 1 اضافہ ہوگا خیمار اوڑھنی کا۔ الثوبان اللفافۃ والازار، وتبسط اللفافۃ ثم الازار علیہ۔ اب کفن کو باندھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں سے کہ کس طرح سے کفن کو مردے کے اوپر لپیٹا جائے گا۔ کفنانے کا طریقہ، سب سے پہلے لفافہ بچھایا جائے تاکہ لپیٹتے وقت وہ سب سے اوپر رہے، پھر دوسری چادر بچھائی جائے جس کو ازار کہا، پھر تیسرے نمبر پر قمیص، میت کو اس پر رکھ کر پہلے قمیص پہنایا جائے، اور پھر چادر جو ہے چادر کی بائیں جانب پھر دائیں جانب لپٹے، پہلے بائیں جانب لپٹے پھر دائیں جانب لپٹے تاکہ دایاں حصہ اوپر رہے، اور سب سے اخیر میں لفافہ کو لپیٹیں گے، پہلے بائیں جانب پھر دائیں جانب، یہی ترتیب ہوگی۔ گویا سب سے پہلے لفافہ رکھیں گے، پھر چادر رکھیں گے، پھر قمیص پہنائیں گے۔ اس طرح سے جب لپٹیں گے تو پہلے ازار کو بائیں جانب سے، پھر دائیں جانب سے، پھر لفافہ کو بائیں جانب سے، پھر دائیں جانب سے۔ یہ مردوں کا کفن ہے۔ عورت کو کفنانے کا طریقہ یہ کہ پہلے لفافہ بچھایا جائے، پھر چادر بچھائی جائے، پھر قمیص، پھر اوڑھنی، پھر پہلے چادر لپیٹ دی جائے، پھر لفافہ جیسا کہ اوپر گزر گیا، پہلے بائیں جانب پھر دائیں جانب۔ پستان بند جس کو خرقہ کہتے ہیں، اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ کھلا رکھا جائے تو چنانچہ بعض تو کفن کے بالکل اوپر رکھنے کے قائل ہیں، اور بعض حضرات چادر اور قمیص کے درمیان رکھنے کی بات کہتے ہیں۔ اسی کو کہا وَيُوضَعُ وَتُبْسَطُ اللِّفَافَةُ، پہلے لفافہ پھیلایا جائے، ثم الازار علیہ، پھر اس پر ازار، ثم یقمص، پھر قمیص پہنائی جائے، وَيُوضَعُ علی الازار، اور اس کو قمیص کو ازار پر رکھا جائے، ثم یلف یسار ازارہ، پھر اس کے ازار اور چادر کا بایاں حصہ لپیٹا جائے، ثم یمینہ، پھر دایاں حصہ، ثم اللفافۃ کذالک، پھر لفافہ جو سب سے بڑی چادر ہے، سب سے اوپر ہے، اسی کو اسی طرح لپٹا جائے، یعنی پہلے بائیں پھر دائیں طرف کا۔ وہی تلبس الدرع، اور عورت کو پہلے قمیص پہنایا جائے، ویجعل شعرها ظفیرتین علی صدرها، اور اس کے بالوں کو 2 حصے کر کر ظفیر 2 لٹھ بنا کر کے اس کے سینے پہ رکھا جائے، فوقہ، قمیص کے اوپر، ثم الخمار فوقہ، پھر خمار اوڑھنی کو اس کے اوپر رکھا جائے، ثم الازار تحت اللفافۃ، پھر ازار اور چادر کو لفافہ کے نیچے رکھا جائے، یعنی سب سے اوپر لفافہ، پھر اس کے اوپر جو ہے یعنی اس کے نیچے والے حصے میں ازار کو رکھا جائے گا۔
وَيُعْقَدُ الْكَفَنُ إِنْ خِيفَ انتشارُهُ، اور کفن کو گرہ لگا دی جائے، باندھ دیا جائے اگر اس کے کھلنے کا ڈر ہو۔ وَصَلَاتُهُ فَرْضُ کفایۃ، نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب اسی طرح تجہیز اور تکفین اور تدفین یہ بھی فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ ہر آدمی پر فرض ہے، لیکن اگر بعض نے یہ کام کر دیا تو باقی بعض سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نے بھی یہ کام نہ کیا تو سب گنہگار ہوں گے، کیونکہ فرض چھوڑ دیا۔ اور اگر سب نے کر دیا تو ادائیگی کا ثواب سب کو ملے گا۔ اے ان ادّا البعض سقط عن الباقین وَإِن لَّمْ يُؤَدِّ أَحَدٌ يَأْسَمُ الْجَمِيعُ، کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ وَهِيَ أَن يُكَبِّرَ رَافِعًا يَدَيْهِ، تکبیرات نماز جنازہ کی اب ترتیب یہ بتائی کہ نیت کے بعد باقاعدہ ہاتھ باندھا جائے، یعنی تکبیر تحریمہ جیسے اور نمازوں میں کہی جاتی ہے، باقاعدہ ہاتھ باندھے۔ اس کے بعد کی تکبیرات میں لا يرفع بعدها، ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، تکبیرات تو ہے لیکن ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، بلکہ پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا ہے، اور بلا رفع ید، ہاتھوں کو اٹھائے بغیر تکبیر کہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر تکبیر کہے اور منقول دعا پڑھے جو نقل کی گئی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ بالغ مردوں اور عورتوں کے لیے، اور نابالغ لڑکے اور لڑکی کی جو دعا حدیث میں منقول ہے۔ پھر جو ہے ہاتھوں کو اٹھائے بغیر تکبیر کہے اور سلام پھر دے۔ اس طرح یہ 4 تکبیریں ہیں جو کہ 4 رکعت کے قائم مقام ہیں، لیکن پہلی تکبیر جو تحریمہ ہے کے بعد باقی تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، اسی طرح امام احمد ابن حنبل، امام مالک، یہ حضرات رفع یدین کے قائل ہے دیگر تکبیروں کے اندر بھی۔ ہمارے یہاں فتویٰ ہاتھوں کو نہ اٹھانے پر ہی ہے۔ اس میں قرات نہیں ہے ہمارے نزدیک، ولا قراءۃ فیہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف، وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ہم کہتے ہیں قراءت قرآن نہ واجب ہے نہ سنت، لیکن اگر ثنا کی نیت سے سورہ الحمد یعنی سورہ فاتحہ پڑھے کوئی تو جائز ہے۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے کہ جب تم میت کا نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، ان کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ ولا تشہد ویقول فی الصبیغ بعد الثالثہ، اس میں تشہد بھی نہیں ہے، لہذا چوتھی تکبیر کے ساتھ ہی بلا تشہد کے سلام پھرنا ہے، اس لیے کہ تشہد کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اب یہ دعا کیا پڑھنا ہے بچے کے لیے؟ بعد الثالثہ، تیسری تکبیر کے بعد اللہم اجعلہ لنا فرطا، اللہم اجعلہ لنا ذخرا، اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنا، اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا، قابل شفاعت بنا، سفارش کرنے والا بنا، اے اجرا یتقدمون، فرط کی تفسیر کی شارح نے، یہ ایسا اجر و بنا دے جو ہم سے آگے ہو، یعنی جو آخرت میں ہمیں ملے۔ وَأَصْلُ الْفَارِطِ وَالْفَرْطِ فِي مَن يَتَقَدَّمُ الْوَارِدَةَ، فارط اور فرط کی اصل اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے آگے چلتا ہے، جیسے کہ لغت کی کتاب مغرب میں ہے، اور مشفع وہ شخص جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے، المشفع الذی یعطى له الشفاعۃ، تو یہ دعا کی جائے۔ والدعاء للبالغین ھذا، بالغوں کے لیے، بالغ مرد و عورت کے لیے جو دعا کرنی ہے تیسری تکبیر کے بعد وہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں منقول ہیں، اللہم اغفرہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ
وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اس طرح کی دعائیں اور بھی منقول ہیں. انما قال فی الاول الاسلام وفی الثانی الایمان. شارح نے یہاں پر شارح وقایہ نے ایمان اور اسلام کو متحد بتایا، یعنی دونوں ایک چیزیں ہیں کہ دعا کے پہلے جز میں اسلام کا تذکرہ اور دوسرے جز میں ایمان کا تذکرہ ہے. من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. شارح کہتے ہیں لأن الاسلام والایمان وإن كان متحدین، کہ ایمان اور اسلام اگرچہ دونوں متحد ہیں، کہ اسلام نام ہے انقیاد اور اطاعت کا، فکانہ دعا فی حال الحیات بالایمان والانقیاد، تو گویا کہ یہ دعا کر رہا ہے نماز جنازہ پڑھنے والا زندگی میں ایمان اور انقیاد کی. وَأَمَّا عِندَ الْوَفَاةِ فَقَدْ دُعِيَ بِالتَّوَفِّي عَلَى الْإِيمَانِ، اور وفات کے وقت تو گویا دعا کی جا رہی ہے ایمان پر وفات کی. اور ایمان نام ہے تصدیق اور اقرار کا، دل سے ماننے کا. حالانکہ اسلام اور ایمان من کل الوجوہ متحد نہیں ہے، بلکہ دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، کیونکہ اسلام انقیاد سے تعلق رکھتا ہے، اطاعت سے، اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. اور یہ ضروری ہے کہ جہاں واقعتاً اطاعت و انقیاد ہوتا ہے وہاں ایمان کا پایا جانا ضروری ہے. بغیر ایمان کے انقیاد یعنی ظاہری اعمال مثلا نماز روزہ وغیرہ بے اعتبار ہے. حدیث جبرائیل سے بھی یہی پتہ چلتا ہے. اگر دونوں متحد ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام کا دونوں کے متعلق الگ الگ سوال کرنا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ، یہ لغو ہو جاتا. پتہ چلا کہ ہر اعتبار سے دونوں متحد نہیں ہیں بلکہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے. تو دعا میں حالت حیات کے لیے دعا کی گئی اور اسلام بحال رکھنے کی. ظاہر ہے کہ اسلام کا تعلق عمل سے، اور عمل تبھی ہوتا ہے جب قلب میں ایمان ہو. لہذا اسلام کے لیے دعا کرنے کا مطلب عمل بالارکان مع تصدیق بالجنان، یعنی دل سے ماننے کی بھی دعا ہے کہ اعمال بالارکان ہو اور دل سے ان کو مانا بھی جائے. وفات کے وقت چونکہ عمل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایمان کے لیے دعا کی گئی. جیسا کہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. چونکہ وہ لوگ دیہاتی تھے، پہلے پہل ایمان لائے جس کی حقیقت سے وہ واقف نہیں تھے، اور دوسرے مسلمانوں کو کی دیکھا دیکھی نماز وغیرہ افعال کرتے تھے. اس لیے کہا گیا کہ ابھی تمہارے قلوب میں ایمان کی حقیقت نہیں پہنچی ہے، بلکہ ابھی ظاہری اعمال اور ظاہری تربیت میں ہو تم. بعض حضرات کے نزدیک تو تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. لیکن محدثین اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان جو انسان کو نجات دے گا وہ نام ہے صرف تصدیق بالقلب بالجنان کا. اب رہی بات اقرار اور عمل، یہ دنیاوی احکام جاری کرنے کے لیے شرط ہے. وَأَمَّا الْإِنْقِيَادُ وَهُوَ الْعَمَلُ فَغَيْرُ مَوْجُودٍ فِي حَالِ الْوَفَاةِ وَبَعْدَهُ وَيَقُومُ الْمُصَلِّي بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ. نماز پڑھانے والا جو ہے، چاہے میت جو ہے مردہ ہو، میت جو ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے سینے کے سامنے اور مقابل میں کھڑے ہوگا. نماز جنازہ صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ میت کے کسی حصے کے برابر امام کھڑا ہو. مستحب یہ کہ اس کے سینے کے برابر امام کھڑا ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ سینہ جائے ایمان ہے، ایمان کا گھر ہے، ایمان کی جگہ ہے. لہٰذا مناسب یہی ہے کہ نماز جو میت کی مغفرت کے لیے سفارش ہے اس کے مقابل کھڑا ہو کر پڑھی جائے. ہدایہ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ مردوں کے سر کے برابر اور عورت کے درمیانی حصے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. حدیث میں حضرت انس کی روایت ہے کہ وہ مردوں کے سر کے مقابل اور عورت کی چارپائی کے درمیان کھڑے ہوئے.
اور فرمایا انہوں نے حضرت انس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ والمصلی ويقوم المصلی بحذاء المیت والاحق بالامامۃ السلطان ثم القاضی ثم امام الحی۔ اب نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلے اولین حقدار کون ہے؟ تو کہا کہ اس سلطان ہوتا ہے۔ سلطان سے مراد امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، بشرطے کہ وہ حاضر ہو۔ اگر وہ حاضر نہیں ہے تو قاضی، جو مسلمانوں کے مسائل اور معاملات میں فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، جو مقرر ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے، وہ قاضی پڑھائے۔ اور اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو محلے کی مسجد کے پنجگانہ نماز کے جو امام طے ہے وہ وہی حقدار ہوں گے، بشرطے کہ میت کے جو ولی ہے، اقربہ ہے، قریبی رشتہ دار ہے، جو ولی ہے، ہر طرح سے وہ محلے کا امام ان سے افضل ہو اور وہ اجازت بھی دے، ورنہ ولی کا امام بننا افضل ہے۔ اس میں بھی اسبات کی ترتیب ہوں گی، اعلیٰ ترتیب الاسبات۔ والاحق بالامامۃ السلطان ثم القاضی ثم امام الحی ثم الولی علی ترتیب العصبات ولا باس باذنہ فی الامامۃ ولا باس باذنہ فی الامامۃ۔ اور امامت میں اگر وہ اجازت دے دے ولی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی ولی نے اگر کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت دے دی تو یہ معذور نماز پڑھا سکتا ہے جس کو اجازت دی گئی، اس لیے کہ ولی کا یہ خود اپنا حق ہے، دوسرے کو دے سکتا ہے۔ البتہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر کسی نے نماز پڑھا دی اور ولی نے بھی ابھی نماز نہیں پڑھی تو ولی نماز کا اعادہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے۔ اور اگر ولی نے پڑھ لی تو دوسرے کسی کو اعادے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کو آگے کہا فَإِنْ صَلَّ غَيْرُهُمْ يُعِيدُ الْوَلِيُّ إِنْ شَاءَ، اگر ولی کے علاوہ لوگوں نے نماز پڑھ لی تو ولی نماز کا اعادہ کرے گا اگر چاہے تو۔ وَلَا يُصَلِّي غَيْرُهُ بَعْدَهُ، اور ولی کے بعد ولی کے علاوہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھے گا، یعنی وہ اعادہ نہیں کر سکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فَدُفِنَ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ مَا لَمْ يُظَنَّ أَنَّهُ تَفَسَّخَ۔ اب دیکھیے اگر کسی مردے کو اور میت کو نماز جنازہ پڑھے بغیر اگر دفنا دیا گیا تو کب تک اس کی قبر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو کہا کہ قبر سے نکالے بغیر اس کی قبر پر اس وقت تک نماز پڑھنا جائز ہے جب تک کہ اس کے سڑنے اور گلنے کا گمان نہ ہو، جس کی مقدار شارع نے قدر بثلاثۃ ایام، 3 دن سے اس کا اندازہ لگایا کہ اتنے وقتوں میں یہ سڑ گل جاتا ہے، اس کے بعد نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ مقدار جو 3 دن کی شارع نے بتائی ہے امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، ورنہ ہمارے نزدیک اس کی کمی بیشی ہوگی، موسم کی تبدیلی، مردے کے موٹاپا اور دبلے پن کے اعتبار سے، اختلاف موسم کے لحاظ سے اس مقدار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لہذا اس کا اندازہ وہی لوگ لگائیں گے جنہیں اس سلسلے میں جو ہے تجربہ حاصل ہو۔ بہرحال پھٹنے اور پھوٹنے کا جب تک گمان نہ ہو تب تک اس طرح اس کی قبروں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وَلَمْ تَجُزْ رَاكِبًا اسْتِحْسَانًا، اور نماز جنازہ سواری کی حالت میں جائز نہیں ہے استحساناً۔ نماز جنازہ سواری کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ سواری کی حالت میں نماز جنازہ جائز ہو، اس لیے کہ نماز جنازہ میں ارکان تو ہے نہیں، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ قعود ہے، بلکہ یہ تو دعا ہے، اور دعا کھڑے رہ کے سواری کی حالت میں ہر طریقے سے کی جا سکتی۔ لیکن یہاں پر استحسان اس کے مقابلے میں ہے، اور استحسان بھی ایک دلیل ہے، خواہ قیاس ہو یا سنت ہو یا اجماع ہو یا کتاب، شارع نے اس کو قیاس جلی کے مقابلے میں رکھا ہے۔ اور قیاس جلی وہ ہے جس کی طرف مجتہد کا ذہن فوراً جاتا ہے، فوراً متبادر ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استحسان بھی ادلہ اربعہ اور اس کے ملحقات سے باہر نہیں ہے۔ اور دلیل استحسان یہ کہ نماز جنازہ میں اگرچہ دیگر ارکان تو نہیں ہے لیکن تکبیر تحریمہ ہونے کی وجہ سے یہ من وجہ نماز ہے، لہذا عذر کے بغیر احتیاطاً قیام کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ الاستحسان هو الدلیل الذی یکون فی
مقابلتی القیاس الجلی، قیاس جلی کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور قیاس جلی جس کی طرف مجتہد کا ذہن فوراً جائے، الذی یسبق الیہ الافہام فالقیاس ہا ہنا ان یجوز راکبا، قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ نماز جنازہ سواری کی حالت میں جائز ہو، لأنہ لیس بصلاۃ، اس لیے کہ یہ نماز نہیں ہے، لعدم الارکان، ارکان کے نہ ہونے کی وجہ سے، بل ہوا دعاء، بلکہ یہ تو دعا للمیت ہے، والاستحسان انما صلاۃ من وجہ، استحسان یہ کہتے ہیں کہ یہ من وجہ نماز ہے، لوجود التحریمتی، کیونکہ اس میں تحریمہ موجود ہے، فلا یترک القیام من غیر عذر احتیاطاً، لہذا بلا عذر کی وجہ سے احتیاطاً قیام کو ترک نہیں کیا جائے گا، اس لیے سواری کی حالت میں نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آگے عبارت میں جو مسئلہ موجود ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں ہو سکتی ہے یا اس کے لیے الگ اور علیحدہ جنازہ ہال کی ضرورت ہے، ہم اگلے سبق میں اسے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا